الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس اپنے بیٹے کو تمام فنون سکھاؤں، تمام فن جو اس دور کے ہیں وہ سکھاؤں۔ اس نے تیر اندازی بھی اس کو سکھائی، گھوڑے سواری بھی سکھائی، تمام فن سکھا دیے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اس کو دین کا علم بھی سکھاؤں، اس کو اخلاق بھی سکھاؤں۔ تو اس دور کے ایک بزرگ تھے شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے پاس گیا۔ اس بادشاہ نے ان کو کہا جا کے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں اور میرے بیٹے کو پڑھائیں۔ تو وہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میں آپ کے گھر نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو میرے گھر آنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے بھی آپ کو آزمانے کے لیے ہی ایسا کہا تھا، مجھے بھی آپ جیسا خوددار آدمی ہی چاہیے تھا۔ تو اس کا بیٹا شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جانا شروع ہو گیا، باقی شاگردوں کے ساتھ مل کر وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ شہزادہ بھی عام بچوں کے ساتھ مل کر شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے اس کو 6 سال اس کے مکمل ہوتے ہیں، 6 سال اس کے پورے ہوتے ہیں۔ 6 سال پورے ہونے پر وہ اس کی تعلیم پوری ہوتی ہے اور تعلیم سے فارغ ہوتا ہے۔ شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھا جب کہ اس نے اب جو دین کے ضروری مسائل تھے وہ سیکھ لیے، سمجھ آ گئے ہیں اس کو، تو اس کی دستار بندی کر دینی چاہیے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو بلایا اور اس کی دستار بندی کر دی۔ اور جب وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو گیا تو شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا کہ میرے گھر آنا، تم سے ایک کام ہے۔ تو وہ طالب علم تھا، وہ گھر گیا تو شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی اور درہ اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس کے جسم پر نشانات پڑ گئے۔ وہ بولتا ہے استاد جی میری غلطی۔ استاد جی فرماتے ہیں چپ کر نالائق، غلطی پوچھتا ہے، پھر مار رہے ہیں۔ ایسے مار مار کے اس کو، جب آپ بھی تھک گئے مار مار کے، پسینوں پسینی ہو گئے کمرے کے اندر، تو اس کو دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جا یہاں سے۔ وہ شہزادہ تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ مجھے میری غلطی تو بتائیں۔ شیخ نے بولا میں تجھے غلطی بتاؤں گا، چلا جا یہاں سے۔ تو وہ چلا گیا، اپنے باپ کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس۔ اس نے جا کے بادشاہ کو بولا کہ میرے استاد نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو گیا ہوں، اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ میرے بدن پر نشانات پڑ گئے ہیں، مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ بادشاہ عقل مند تھا، اس نے کہا کہ بیٹا استاد ظلم نہیں کر سکتا، استاد آپ کو ناجائز نہیں مار سکتا، استاد کبھی ایسا نہیں کرتا۔ جو قوم اپنے اساتذہ کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ نے ایسا کہہ کے اس کو ٹال دیا۔ تو وہ شہزادہ تھا، اس کے دل میں بات تھی، وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو بولا کہ استاد نے مجھے ناجائز مارا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، فراغت ہونے کے بعد بھی مجھے مارا ہے، میں نے اپنے تمام جو علم تھا اس سے فراغت پا لی ہے، میری دستار بندی ہو گئی، اس کے باوجود مجھے مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ میرے جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ ماں نے کہا اگر آپ کے باپ نے ہی نہ کر دی ہے تو اس کو ہاں کون کروا سکتا ہے؟ تو بادشاہ ہے، بڑا سخت مزاج آدمی ہے، تو ایسا کر، تو صبر ہی کر، اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ۔ وہ شہزادہ تھا، اس نے صبر تو کر لیا، لیکن اس کے دل میں بات یہ تھی ابھی بھی۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے 30 سے 35 سال گزر گئے۔ اس کا والد جو تھا، اس کا باپ بادشاہ، وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ جب تخت پہ بیٹھا، بادشاہ کا بیٹا جو شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا،
اس نے اختیار آنے پر، بادشاہ بننے پر سب سے پہلا حکم یہی جاری کیا کہ میرے استاد کو پکڑ کے لاؤ۔ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کی بھویں، یہ جو بھویں ہیں یہ سفید ہو گئی تھیں اور کمزوری کی وجہ سے یہ بھی جھک گئی تھیں۔ آپ ڈنڈا لے کر چلتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے کو پکڑ کر پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ لیکن اس طالب علم نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ اس بابے کو پکڑ کے لاؤ۔ جیسے بھی چلے 3-4 آدمی اس نے بھیج دیے کہ بابے کو پکڑ کے لاؤ، چل سکتا ہے نہیں چل سکتا لیکن میری عدالت میں اس کے لایا جائے۔ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد صاحب، مانتا ہوں کہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ کی بہت عمر ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے میرے درد وہ ابھی تک یاد ہیں، جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، میں بھی مجبور ہوں، کیا کروں؟ آپ نے اس دن مجھے کیوں مارا تھا؟ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ پاک کی دربار میں دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے اس دن کے لیے زندہ رکھ، اس دن تک مجھے زندہ رکھ۔ میں نے تمہیں اس دن ہی کے لیے مارا تھا، اس لیے مارا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ تو بادشاہ بنے گا، آگے جا کے تو بھی بادشاہ بنے گا۔ تو جس طرح تجھے 35 سال ہو گئے ہیں یہ مار نہیں بھولی، اسی طرح اگر تو بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اسے بھی قیامت تک وہ نہیں بھولے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ پاک کا دربار لگا ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک سارے مظلوموں کو اختیار دے گا، جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوگا سب آئیں گے، تو اللہ پاک بھی ان سے حساب لے گا۔ اس وقت اللہ پاک کی حکومت ہوگی، جیسے اس وقت تمہاری حکومت ہے تو تم نے مجھے بلا لیا، اسی طرح اس وقت مظلوم جو ہوں گے وہ آئیں گے اور حساب لیں گے۔ اس لیے یہ میں نے سبق سکھانے کے لیے تجھے سزا دی تھی کہ جب تو بادشاہ بنے تو تو اس بات کو نہ بھولے۔ وہ طالب علم رونے لگا، یہ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ رونے لگا۔ اس نے اپنے استاد کی دستبرسی کی اور تحائف دیے اور ان کو روانہ کیا۔ اسی طرح ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، چاہے اس کو گالی ہی دیتے ہیں، پھر بھی کسی کو بھی نہیں بھولتی، گالی دی ہوئی بھی نہیں بھولتی، اگرچہ وہ مر جائے، جو وڈیرا ہے، جو چودھری ہے، اگر اس نے کسی غریب کو گالی دی، اگرچہ وہ مر جائے، پھر بھی اس کے جنازے کا جب اعلان ہوتا ہے مسجد میں، تب بھی اس غریب کو وہ گالی یاد آتی ہے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے سے جو نیچے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو بلا وجہ بے عزتی کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اس سے گریز کرنی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً قیامت کے دن سب سے حساب ہوگا۔